باب نمبر 52۔ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم یا تو نے خیال کیا کہ غار اور کتبے والے یعنی ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب چیز تھے؟ سورہ کہف آیت نمبر 9۔ الكهف الفتح في الجبل، والرقيم الكتاب مرقوم مكتوب من الرقم، ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، شططا إفراطا. الوصيد الفناء، وجمعه وصائد ووصد، ويقال الوصيد الباب، مؤصدة مطبقة، آصد الباب وأوصد. بعثناهم أحييناهم، أزكى أكثر ريعا. فضرب الله على آذانهم فناموا، رجما بالغيب لم يستبن. الکہف پہاڑ میں کھلی جگہ، الرقیم لکھی ہوئی چیز، مرقوم سورہ مطففین آیت نمبر 9 لکھا ہوا، یہ رقم ان سے ہے۔ ربطنا علی قلوبہم سورہ کہف آیت نمبر 14، یعنی ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا، ہم نے ان کے دلوں میں صبر ڈال دیا۔ شاطا سورہ کہف آیت نمبر 14، زیادتی۔ الوصید گھر کا آنگن، صحن، اس کی جمع وصائد اور وصد ہے، اور الوصید دروازے کی دہلیز کو بھی کہا جاتا ہے۔ مؤصدہ سورہ بلد آیت نمبر 20، ہر طرف سے بند کی ہوئی۔ صد الباب و اوصدہ، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ بعثناہم سورہ کہف آیت نمبر 19، ہم نے انہیں زندہ کر دیا۔ ازکا سورہ کہف آیت نمبر 19، زیادہ ستھرا۔ فضرب اللہ علی آذانہم، وہ سو گئے، یعنی کیونکہ جب کوئی شخص سوتا ہے تو سب سے آخر میں اسے سنائی دینا ختم ہوتا ہے۔ لفظی معنی ہے ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی وہ سو گئے۔ رجمم بالغیب سورہ کہف آیت نمبر 22، ان کے لیے واضح نہیں ہوا۔ وقال مجاہد تقرضهم تتركهم، اور مجاہد نے کہا تقرضهم سورہ کہف آیت نمبر 17، انہیں چھوڑ جاتا ہے، ان سے کترا جاتا ہے۔ فوائد نمبر 1، اس کا بیان کتاب التفسیر میں آئے گا۔ امام بخاری نے اصحاب کہف کے باب میں کوئی حدیث بیان نہیں کی، شاید ان کی شرط پر کوئی حدیث نہ ملی ہوگی۔ عبد بن حمید نے ان کا قصہ طول کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، مگر وہ موقوف ہے۔ تیسیر الباری نمبر 2، اصحاب کہف کس زمانے میں ہوئے؟ مسیح علیہ السلام کے بعد ہوئے یا پہلے؟ ان کے نام کیا تھے؟ کتے کا نام کیا تھا؟ اس کا رنگ کیا تھا؟ ان کے زمانے کے ظالم بادشاہ کا نام کیا تھا؟ پھر جب وہ بیدار ہوئے تو اس وقت کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ وہ کس علاقے میں تھے؟ اس بستی کا کیا نام تھا؟ ان سب باتوں کا یقینی جواب کسی کے پاس نہیں، نہ ہی اصحاب کہف کے قصے سے ملنے والا سبق ان میں سے کسی بات پر موقوف ہے۔ بعض تفسیروں اور شروح الحدیث میں ان تمام باتوں کے متعلق مختلف اقوال ذکر کر دیے گئے ہیں، مگر کسی یقینی بات کی نشاندہی نہیں کی گئی، بلکہ اس قیلہ وقالہ سے کیا حاصل؟ ہاں، اگر مختلف اقوال ذکر کر کے صحیح قول کی نشاندہی کی جائے تو ٹھیک ہے۔ قرآن کسی قصے کو تاریخی انداز میں بیان نہیں کرتا، وہ ہر قصے کے انہی حصوں کو اجاگر کرتا ہے جو ہدایت کے لیے درکار ہیں۔